نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ، تحریک لبیک پاکستان کے تمام ذمہ داران، تمام عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ حضرات نے جس انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت آبرو پر پہرا دینے کے لیے 15 نومبر کو لیاقت باغ سے ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، صدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ صدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا،
اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو. یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے. جو یہاں مخبر بیٹھے نا، جھوٹ ہی ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا. نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی. کہتے ہیں کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو. گراؤ، جلاؤ، بندے مارنا اور دکانیں لوٹنا، ہمارے کروڑوں میں حصے میں بھی کسی کارکن کے دل میں بھی نہیں آئی یہ بات. کل جو ظلم تم نے کیا، یہ بھوکے پیاسے بیٹھے رہے اور رات 4 بجے سے لے کر صبح 9 بجے تک. ایک دن تو عدالت لگنی ہے نا. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بات پھر تو ہے نا، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ تو ہونا تھا. اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی عطایا علی متن البلایا. ہاں، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں نا، وہ تکلیفوں کی پشت پر سوار ہو کے آتے ہیں. ہاں، نہ کوئی ہمارا کارکن اس قسم کی جناب وہ باتوں میں ملوث ہے تو آپ ہمیں بتائیں. میں بھی موجود ہوں، شاہ جی موجود ہیں، اے موجود ہیں، نتیش شاہ جی موجود ہیں، ہمارے سرپرست عالم موجود ہیں، ہمارے شاہ جی آگے بیٹھے ہیں، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب موجود ہیں. آپ کو کیا مسائل ہے ہم سے؟ وہ جو درد ہے نا، وہ اصل بتائیں آپ کو. ہاں جی، وہ بتائیں. وہ درد تو ہے جب، وہ تو قیامت تک رہنے ہیں. اور یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وامتاز الیوم ایھا المجرمون میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ. اور اس دن پھر یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن پھر اپنے ہاتھ کاٹو کہ ہائے ہم نے لبیک والوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کیے تھے. لیکن آج لے ان کی پناہ. کوئی ہمارے مقاصد ایسے نہیں ہیں. آپ کو ایجنسیاں غلط رپورٹ دیتی ہیں اور انشاءاللہ یہ قیامت والے دن انگلیاں بھی بول پڑیں گی. جو تم ہمارے خلاف جھوٹ لکھتے ہو نا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے، یہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، ہمارے یہ مقاصد میں ہی بات نہیں ہے. ہم تو اتنا چاہتے ہیں کہ بس سفیر نکال دو، بات ختم. ہم نے کیوں اس کو آگ لگانی ہے؟ ہم تو یہ جو ادھر کھڑے ہیں نا، وہ درخت کا پتہ کاٹنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. اب تم ہم سے کون سا وہ سند لینا چاہتے ہو؟ وہ ذرا سند اختیار کر کے مجھے بھی لاہور بھیج دینا کہ پاکستان کی اس طرح بندہ محب وطن ہوتا ہے، یہ سند ہے اس کی. ہاں، ہمارے شاہ صاحب کو بھی بھیج دینا اور ہم پھر آپ کو اس پر سائن کر کے بھیج دیں گے کہ جی محب وطن وہ ہوتا ہے. میں آگے حذف کر رہا ہوں سارے. ہاں، محب وطن کون ہوتے ہیں میں حذف کر رہا ہوں ساری باتیں. ہاں جی، یہ باتیں ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اور حضور کی عزت کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. تم نے ڈاکہ مارا ووٹوں پر، ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ کہ کچھ بھی نہیں کیا. آئندہ بھی ڈاکہ مارو گے تو کیا کرو گے؟ سدا تم نے رہنا ہے. حضور کا دین تو آنا ہی آنا ہے. یہ شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا، وہ جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز. وہ حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. ہاں، اللہ جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. وہ حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں. یہ سارے یہ آپ کل میں نے جب آپ کا منظر دیکھا نا تو میں نے کہا صدیاں گزر گئیں. آپ نے جو وہاں کل منظر بنایا نا، یہ بنانے سے نہیں بنا، بات کہیں اور سے آ گئی. تاجدار ختم نبوت، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے.
اللہ نہ کرے کوئی وقت آیا تو یہ سب سے پہلے یہی ہوں گے لوگ. اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، ان حضور کے غلاموں سے نہ الجھو، ان حضور کے غلاموں سے نہ. باقی رہ گیا ہندوؤں کا مسئلہ، تو ہمیں قطب مینار بھی قطب الدین ایبک چھوڑ کر گیا دہلی میں. دہلی دی جامع مسجد بھی ساڑی ہے، آگرہ دا تاج محل بھی ساڑا ہے. بابری مسجد کا ساتھ جو تم نے کیا اس کا بدلہ تو ہم نے لینا ہے. ہاں آپ کو بھی ہماری سمجھ نہیں آئی، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آپ کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ اقبال کی گل کر گیا، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر، کہتے ہیں کہ شیشے کو بنا سکتے ہیں خارا. اور جو آپ کر رہے ہیں، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت. رسول اللہ کی عزت پر بات بن گئی، اور پھر قبر کے اندر رسول اللہ نے پوچھ لیا، ہاں جی وہ آئے تھے تو آپ بجائے اس کے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کو مارتے رہے، آپ ان کے خلاف پرچے کاٹتے رہے. اس طرح نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے. ہم سے بڑا کوئی محب وطن کوئی نہیں، اور ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے بڑے بڑے ہیں. میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں، یہ نہیں میں کہتا، بڑے بڑی دنیا موجود ہے. میں تو اب بھی نیچے بیٹھنا تھا، ان حضرات نے کہا نہیں اوپر بیٹھے. ان حضرات نے کل جو قیادت کی ہے آپ حضرات کی، اور آپ نے جو قربانیاں دی ہیں، صدیوں کے بعد لوگ کہیں گے نہیں یہ ایسے ہو نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، ایسے ہو سکتا ہے. میڈیا والے ہمارے اپنے بچے ہیں، ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ قیامت والے دن حصل ما فی الصدور بھی ہوگا. میں اس وقت سینے میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ بھی راز نکال کر رکھ دیے جائیں گے. تو اگر یہ تمہارے یہ باتیں حضور کے کام نہ آئیں، تمہارا یہ کیمرہ، یا تو ہم غلط کام کر رہے ہو نا، تو پھر آپ بالکل ہمارے خلاف بات کریں. جب صرف بات رسول اللہ کی عزت کی ہے، آپ آگے لگے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آگے لگے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بھی آگے لگے، ہماری ویل چیئر پیچھے رہ گئی، ہمارے یہ قائدین پیچھے رہ گئے، تو بات کرنا. اس طرح نہ کریں ہمارے ساتھ. ادھر جو بیٹھے ہیں نا، وہ درد دل رکھنے والے کوئی پاکستان کے بارے میں، وہ ہماری بات اگر ان کے کان صحیح ہیں تو وہاں تک پہنچائیں. لوگوں کے گھروں میں سیڑھیاں لگا کے داخل ہونا، پتہ ہے نا رسول اللہ کنگھی فرما رہے تھے تو ایک بندہ آیا تو اس نے دستک دی، تو پھر وہ جو دروازے کے سوراخ ہیں انہوں نے پھر وہاں سے دیکھا تو رسول اللہ وہ کنگھی لے کر جلدی سے آئے، اور میں قریب تھا کہ میں اس کی آنکھ نکال دیتا. ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا، تم نہ کسی عورتیں دیکھتے ہو، نہ بچیاں دیکھتے ہو، نہ بچے دیکھتے ہو، نہ مسجد دیکھتے ہو. اور یہ میڈیا والے قیامت والے دن مسجدیں تو اٹھا کر رکھ دی جائیں گی، لیکن میڈیا کا سامان نہیں رکھا جائے گا، یہ ان پلڑوں میں رکھا جائے گا. اس دن پھر کیا ہوگا؟ آپ کم از کم مسجدوں کے تقدس کا تو خیال کریں کہ بھائی جوتوں سمیت مسجدوں میں داخل ہو جاتے. ایک وہاں دروازہ توڑا گیا تو پورا میڈیا چیخا، جی یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. تو آپ کو پتہ ہے کتنے مسجدوں کے دروازے انہوں نے توڑے، کتنی مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، کتنے اماموں کو اٹھا لیا گیا، کتنے خطیبوں کو اٹھا لیا گیا، اس جرم میں کہ لبیک کا نعرہ لگانا ہے. یہ تو لگنا ہے. میرے آقا و مولا اونٹنی پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے تھا، ورنہ وہاں اس اونٹنی نے کیسے پھسلنا تھا.
اونٹلی پھسلی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ چھلانگ لگا کر رسول اللہ کو جا کے ہاتھ رکھا، جعلن اللہ فداک یا رسول اللہ، حضور آپ کی اونٹنی کیوں پھسلی؟ میں جو قربان ہونے کے لیے صرف اونٹنی پھسلی تو اتنے بڑے واقعات ہو گئے، اور تم ہمیں لالا پاپی دیتے ہو، ایسے ہو جائے گا تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، حضور کی عزت پر پہرا دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ بھی رسول اللہ کی ناموس کے محافظین کی لائن میں آ جائیں۔ توجہ، آپ اس لائن میں لگ جائیں جس میں نور الدین لگا ہوا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں صلاح الدین لگا ہوگا، آپ اس لائن میں لگ جائیں جہاں محمود غزنوی لگا ہوگا، شہاب الدین محمد غوری لگا ہوگا۔ کیوں اس طرح اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہو پھر؟ اور جو نکلتے ہیں آپ ان پر بھی ظلم کرتے ہو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ اپنی نالائکیاں تاریخ لبیک کے اوپر ڈالتے ہو، اور چوکوں میں کھڑ کے آدھے گھنٹے کے لیے احتجاج کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوتے۔ جی، کشمیر آزاد ایسی ہونا ہے جیسے مکہ فتح ہوا، جیسے بدر فتح ہوا۔ ہاں، آدھا گھنٹہ کارپوریشن کے بندے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو گئے، آدھے گھنٹے میں کارپوریشن کے بندے نے تو اپنی تنخواہ لینی ہے، باز آ جاؤ، تم بتاؤ جو درد ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا وہ تو یہی ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال قلندر لاہوری، لیاقت علی خان، حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، سید ابو الحسنات قادری، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مولانا حامد رضا خان، اگر ان کے کوئی اور مقاصد تھے تو ہم نہیں سمجھ سکے، آپ ہمیں لا کر دکھائیں۔ اس طرح نہ کریں۔ پاکستان ہمیشہ جو قومیں بنیادیں چھوڑ دیتی ہیں وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، بنیاد پر ہی تو ہم کھڑے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا ان مقاصد کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں سنا کرے۔ اور جھوٹا بندہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، جھوٹیاں خبراں تے کدی بھی تانوں حق نہیں بندا۔ پتہ ہے کتنی قیامت نو سزا لبنی تانوں۔ ایک آل رسول تسی انہوں نے جناب جا کے انہاں دے منہ تے تسی جتیاں مارنے ہو لوگاں دے، تو لبیک کیوں کہنا؟ بھائی یہ تو کمال ہے، یہ تو گو بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، ہرنی بھی کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ، صحابہ بھی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اور تم منہ پر جوتے مارتے ہو۔ آپ کی کس نے تعلیم کی؟ پھر تم علماء کو تانے دیتے ہو کہ دین دے ٹھیکیدارن، اسی دین دے ٹھیکیدار نہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ تسی ٹھیکیدار ہو جی شاہ جی؟ نہیں، تسی بس تسی شاہ جی ہاں چوکیدار ہیں۔ اب یہ لفظ تمہیں کون پڑھاتا ہے کہ تم علماء کو دیکھ کر کہو تم دین دے ٹھیکیدار ہو؟ شرم مارے میں اندر بڑی ہوں، تم سمجھا میں کو ڈری ہیں۔ یہ کیڑی بات؟ یہ کیا بات مال ہے؟ یہ کیا ٹھیکیداری؟ تو کبھی بھی ہم نے دعوے نہیں کیے، یا کبھی کہا ہو تو بتاؤ ہم نے ٹھیکیداری کی دعوت کی ہے، دعوے کیے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ اور اگر یہ جو مجمع ہے اور یہ جو عاشقان مصطفیٰ، اس کے مقابلے میں آپ کے پاس دنیا میں کوئی بندے ہیں نا تو وہ میرے سامنے لاؤ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالي عند ابن أبي علا وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا نتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجهه تلالى القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم العامد رجل الشعر
إن فرقت عقيقة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو بفره وأزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر والغضب أقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كس اللحية سهل الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنق أجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه وفي رواية بسم الله ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا بالمهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفي كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. عن علي رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممقت ولا بالكثير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقتت أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة مرة وبداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نايته لم أر قبله ولا بعده مثله. عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثته ووجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته ووجدته قد سأل أباه عن مدخلي وعن مخرجه وشكلي فلم يدع منه شيئا. قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
فقال كان إذا آوى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء، جزءا لله عز وجل وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزا جزء بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواكم ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي على أحد منه بشره وخلقه ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا لكل حال عنده وتعد لا يكسر عن الحق ولا يجاوزوه. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه وفاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطوا وخلقوا فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. لبيك